السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہاں جی، آج ہمارا چیپٹر جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ صبر کا ہے، الصبر، پیشنس۔ اور اس کے بیچ میں لوگوں کو کنفیوژنز بھی بہت ہوتی ہیں، صبر کیسے کرنا چاہیے، صبر کیوں کرنا چاہیے، ایسی سچویشنز ہی کیوں پیدا ہوتی ہیں جس پہ صبر ہو، ڈفرینٹ طرح کے حالات اور واقعات اور کوشچنز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ صبر ہے کیا۔ تو صبر کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کو، ٹھیک ہے، رک جانا، تھم جانا۔ اور پھر جب آپ رکتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، آپ جم بھی جاتے ہیں نا، تو جمنے کا معنی بھی آتا ہے، رکنا، جمنا، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اب یہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہے نا یا ایھا الذین آمنو، ایک تو ہمارے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ایمان کا نام ہمارے ساتھ جوڑا ہے اور ہمیں پکارا ہے، اور ہمیں اہتمام کے ساتھ اس بات کو سننا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بھلے کی بات ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں گے وہ ہمارے بھلے کی بات ہوگی، چاہے وہ حکم کی صورت میں ہو، چاہے کسی چیز سے روکنے کی صورت میں ہو، ہوگی ہمارے بھلے کی۔ اور ہمیں اچھا نام لے کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا استعینوا بالصبر ای اجعلوا الصبر عونا لکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر کو اپنی مدد بنا لو۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کس طریقے سے ہم کو صبر آئے گا، کون سی چیز ہماری صبر میں مدد کرے گی، کون سی چیز ہمیں مدد دلائے گی۔ تو وہ مدد دلانے والی دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں، ایک صبر ہوتی ہے اور ایک نماز۔ اچھا، اب صبر جو ہے وہ نماز سے مشکل ہے۔ نماز in itself is a what do you say صبر کی مثال ہے، لیکن اس سے پہلے، نماز سے پہلے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، صبر کڑوا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، یہ انسان کے خون کو جوش دلاتا ہے، اتنا انسان پریشان ہوتا ہے صبر کرتے کرتے کہ لوگ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مریض ہے۔ لیکن اصل میں بات ہی کیا ہے کہ صبر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ ادھر کیا تھی، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ ہم یاد رکھو، جان لو کہ جو نصرت ہوتی ہے، جو فتح ہوتی ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو وے آؤٹ ہوتا ہے وہ تکلیف کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، یہ پیکج ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر کے ساتھ ہی یسر بھی ہے، مشکل کے ساتھ ہی پریشانی، ساتھ 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 یہ چیزیں ہیں، ان کو آپ علیحدہ نہیں نہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صبر سب سے پہلے وہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اور صبر کرنے والے، سب صبر کرنے والوں میں اللہ سے بڑھ کر اور صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال تو صبر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ہے کہ شرک کتنا بڑا ناپسندیدہ کلمہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ فوراً کے فوراً سزا نہیں دے دیتے، اس بندے کو اس کی مہلت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک زندگی کا جو ہے نا ایک مقرر کیا ہوا ٹائم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے کہ آپ نے اس کی جان اتنی جلدی کیوں لے لی، آپ نے اس کو سزا کیوں دی، کوئی بھی کوشچن نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس چیز کو چھوٹا کر دے اور اس کو اسی وقت اس کی سزا دے دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس پر رکتے ہیں اور اس کو اجازت دیتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کا ٹائم کو کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں، اس کو پوری اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر آنا چاہے تو آ جائے. تو کتنی پیاری بات ہے نا. سب سے صبر کی جو ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو، وہ کس چیز پر ہوتی ہے آج ہم وہ دیکھتے ہیں. تفسیر عثیمین میں صبر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ صابرین کون ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کس چیز پر صبر کرتے ہیں، کس چیز پر رکتے اور جمتے ہیں؟ تو اس میں ہے کہ صبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر. سب سے پہلا صبر جو انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کرتا ہے. وہ کیسے؟ کہ اس کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک تو ہے اس کا نفس امارہ جو اس کو برائی کے اوپر مائل کرتا ہے، اس کی انکلینیشن ہوتی ہے ٹورڈز برائی، اس کو گناہ میں یا اس میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو روک کر رکھتا ہے. دوسری طرف شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان صبر کرتا ہے اور جم جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر، تو اس چیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مائیت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مائیت، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نا کہ دو کوششیں ہو رہی ہیں اور بڑی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی، لیکن انسان صبر کرتا ہے اور جم جاتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو میں اس پہ جم جاؤں گا. پھر دوسرا صبر کی چیز کیا ہے؟ عن معصیت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت سے رکنے کا صبر. وہ صبر جو آپ رک کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت. کہ جیسے وہ تھا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ آنر دیں گے. تو ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ جس کو کسی خوبصورت عورت نے، منصب والی عورت نے، اچھے گھرانے کی عورت نے اپنی طرف بلایا گناہ کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. پھر یہ کیا تھا؟ اس خواہش تو ہو سکتی ہے نا، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو انسان کو، اور آرام سے وہ یہ گناہ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ رکے. جیسے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکے تھے، اور امرت العزیز جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ چھپا جاتی اس چیز کو، اتنے دروازے بند تھے، کسی نے بتانا کوئی تھوڑی تھا، ان کا راز تو نہیں کھلنا تھا، اور سارے حالات اور واقعات ایسے تھے کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو پتہ بھی نہ چلتا. لیکن اس وقت کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا؟ را برہان ربی، انہوں نے اپنے رب سے رہنمائی پائی، یعنی ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میں نے نافرمانی نہیں کرنی، تو پھر وہ اس نافرمانی سے بچ گئے. جو صبر کرنا چاہتا ہے نا وہ صبر کر جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے. لیکن اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری آج ہمارے جو نا کمپیوٹر کا مسئلہ ہو رہا ہے، چلیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں صبر کا ہی سبق دے رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اچھا میں کیا کہہ رہی تھی کہ جو انسان کے، جب انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے اور وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اور آپ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، بس آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. جب آ جاتی ہے تو سبحان اللہ اس وقت انسان کا دل اور دماغ ایسے ہوش میں آ جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو بے ہوشی ہوتی ہے انسان کو، اور جو بے پرواہی ہوتی ہے، اور جس طرح انسان اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، ایک دم جیسے جھٹکا لگتا ہے نا، انسان ہوش میں آ جاتا ہے اور اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ، وہ جن کے اوپر میں ٹرسٹ کر رہی تھی، جن کے اوپر مجھے بڑا مان تھا، ان سب کے پاس تو کوئی صلاحیت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں کہ وہ میری مدد کر سکے. ان کی تو ابیلٹیز بہت لمیٹڈ ہیں، ان کی پاور تو بہت لمیٹڈ ہے.
وہ میری مدد پر قادر نہیں ہے، اور مجھے یہ اب ہوش آیا ہے کہ میرے قریب ترین لوگ بھی میری مدد نہیں کر سکتے، اور صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں اور جو میری بات سن سکتے ہیں. یہ ریئلائزیشن اس مصیبت کا مقصد ہوتی ہے. وہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے، اور بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی میں جو کہ فانی ہے، جو بہت جلدی ختم ہو جانی ہے، اس چھوٹے سے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ریئلائزیشن ہم کو مرنے سے پہلے کروا دے، کہ ہم کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مددگار ہے ہی نہیں. تو پھر وہ جو مزہ آتا ہے نا ایمان کا، وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہمیں آیا ہوتا. وہ ایمان کی مٹھاس آپ کو تب ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس، اور اس کو نشاط کہتے ہیں. ایک دم آپ کی روح جو ہوتی ہے نا، وہ سکون میں آ جاتی ہے، اور آپ ایک دم ایسے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں، اور حالات کے دھارے پر آپ ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خیر کا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہے. تو تقدیر کے فیصلے پر خوشی سے راضی ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ مجھے کوئی ایسی مصیبت یا پریشانی نہ آتی، لیکن یہ آپ کی طرف سے آئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی اس میں سے مجھے نکالیں گے، اور مجھے عزت اور ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس میں سے نکال دے. تو پھر وہ جو صبر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی، اور نہ آپ کبھی کرتے. اور اگر ہمارے پہ کوئی ایسی واقعہ آتا ہے اور ہم یہ ریئلائزیشن تک نہیں پہنچتے، تو بڑی زیادتی ہے. ہر مشکل کے وقت، ہر تقدیر کے فیصلے کے اوپر آپ یہ ضرور سوچا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس سے کیا سکھانا چاہتا ہے. میں نے اس پہ ٹھہر کر، غور کر کے، اور اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو قابو میں رکھ کر، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے سے پہلے میں یہ سوچ تو لوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان، اتنے رحیم ہے، انہوں نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہی کیوں؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. جو انسان بہت ہی کمزور انسان ہے، بڑی لمیٹڈ اس کی سوچ ہے، نظر ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اپنے رب کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ واقعہ گزر جاتا ہے اور ہم واویلا کر کے اور شکوے شکایتیں کر کے اور نعوذ باللہ بہت ساری باتیں بول دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں اوہ، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ میرے ساتھ کتنی بڑی خیر کا معاملہ کیا تھا، اور میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اور میں نے اس وقت کیا کیا بول دیا تھا. اور کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنی ریگریٹ ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو اس وقت اگر میں سر تسلیم خم کر دیتی اور کہتی ہاں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ تاجر تھے اور کلاس میں اپنے پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، تو ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا اور اس نے کہا کہ ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، وہ جو آپ کا مال آ رہا تھا جہاز پہ، وہ جہاز ڈوب گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اور پڑھانے لگے. اور نہیں، وہ جہاز کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز تو بچ گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اس نے کہا یہ کیا آپ نے کیا ہے کہ جب میں نے آپ کو اتنی بری خبر سنائی، بہت بڑا نقصان تھا، ساری کا سارا مال ڈوب جانا، تو آپ نے پھر بھی الحمدللہ کہا، اور جب میں نے آپ کو خوشخبری سنائی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. انہوں نے کہا گیا تھا تو بھی اللہ کا مال تھا، اور آیا تو بھی اللہ کا مال ہے. یعنی یہ چیز کہ انسان مصیبت اور پریشانی اور تقدیر کے فیصلے کے اوپر اپنے آپ کو روک کے اللہ ہی کی تعریف کرے کہ یقیناً اللہ ہی کی تعریف ہے. ساری کہانی ختم اور شروع ادھر ہی سے ہوتی ہے کہ جب آپ یہ روز جو پڑھتے نا الحمدللہ رب العالمین،
یہ کہتے ہی آپ کی ساری انا اور آپ کے فخر غرور تکبر کا تو ہو جاتا ہے ملیا میٹ، اور آپ کہتے ہیں ہاں اللہ کے لیے. اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ. الحمدللہ، اللہ واقعی تیری تعریف ہے. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس کا معاملہ ہی فرق ہوتا ہے، اس کی ایکسپریشنز فرق ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز، اس کا وے آف تھنکنگ، اس کا وے آف پرسیونگ کسی معاملے کے اوپر دیکھنا فرق ہوتا ہے. چیزوں کو کس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں وہ فرق ہو جاتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے جڑ جاتا ہے. اور ان چیزوں پر سب سے پہلا صبر آپ کا کس چیز پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر. آپ نے جم جانا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر. بڑے سے بڑا بندہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو ہلانے جلانے کی کوشش کرے، آپ کہیں اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر میں جمی ہوئی ہوں، اس پہ میں صبر کیا ہوا. میں نے کوئی آ کے آپ کو کہہ دے او جی آپ تو جب آپ کے بال کھلے ہوتے تھے تو آپ تو اتنی ینگ لگتی تھی، اور آپ جب سے آپ نے حجاب پہنا شروع کیا تب سے تو آپ کوئی بوڑھی بوڑھی سی لگنے لگی. ان کا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جیسی بھی میں لگوں جنت میں نے جوان رہنا ہے. اس دنیا میں تو میں کتنی کریمیں لگا لوں اور یہ اگر آج بوڑھی نہیں تو کل بوڑھی ہو جاؤں گی، لیکن جنت میں نے جوان رہنا ہے. الحمدللہ تیاری اس کی ہے، نظر اس پہ ہے. تو میں جم کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ کھڑی ہوں. دیکھ لو تم مجھے ہلا کے، میں نے نہیں ہلنا. کوئی لاکھ آ کے آپ کو کہہ دے کہ جی او جی جب آپ محفلوں کی یعنی لوگ آپ کو اس طریقے سے، شیطان کوئی ایسی ایسی جگہ سے آئے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹانے کے لیے، اور ایسے ایسے جملے آپ کو کہے گا جو واقعی آپ کا دل ہلا جلا کے رکھ دیں گے. لیکن مومن اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، چاہے لوگ لاکھ کہیں کہ آپ تو بس آپ کے تو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے کی کہنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی بات کیا کرے. نے کہا حق کیا بتتا ہے، ہر وقت ہی اللہ کی بات ہو. الحمدللہ اگر آپ مجھے اس طریقے سے پہچانتے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بندہ سب سے اچھا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. خیال ہی آئے کہ وہ بندہ تو ساتھ ہی یاد ہے کہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دوسرا یہ کہ حالات آپ کے کتنے بھی موافق ہو جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت کر لیں اور کسی بندے کو پتہ بھی نہ چلے. کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے کون دیکھتا ہے آپ کو؟ ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوئے کون آپ کو چیک کر سکتا ہے؟ آپ اپنے ٹیلی فون پر آپ اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کریں. آپ کے ہاتھ میں فون، آپ کے فون کے اوپر آپ نے پاسورڈ ڈالا ہوا ہے، نہ امی دیکھیں نہ ابو دیکھیں. اب تو شوہر بھی نہیں دیکھ سکتا بیچارہ، پاسورڈ ایسا پکا ہے. تو کون دیکھ سکتا ہے؟ سارے حالات موافق ہیں، تنہائی بھی مل جاتی ہے، مواقع بھی مل جاتے ہیں، سارے ریسورسز بھی موجود ہیں، ہر گندی سے گندی جگہ پہ جا سکتا ہے. لیکن انسان کس چیز سے رکتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. یہ تو ساری چیزیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، کتاباً منشورہ ہوگی، نشر ہو جائے کتاب، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا، میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اس وقت مجھے وہ زیادہ بڑی شرمندگی ہے یا اس وقت کی بڑی شرمندگی ہے؟ تو اللہ کی معصیت سے رکنا یہ بھی صبر کا بہت بڑا نمونہ ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور صبر کرنے والا کون تھا؟ کہ کس قدر تکلیفیں ان کی زندگی میں آئی تھی کہ بڑی انسان کو اپنی ذات کے لیے کیا لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مجھے جھوٹا نہ کہہ دے،
کوئی مجھے ایسے تانا نہ دے دے، حالانکہ جو سب سے سچے تھے صادق اور پھر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا معاملہ ہوا، اور جب خانہ کعبہ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ان کے بیک کے اوپر جب انہوں نے اوجری لا کے رکھی اونٹ کی، تو اس وقت کیا ہوا ہوگا، یعنی جسٹ امیجن کہ کیا کس طرح کا صبر، کس بڑی بات پہ ہم تو کوئی چھوٹی سی بات کہہ جاتا تو ہم کہتے ہیں میری تو صبر کی بس ہو گئی ہے. کہ اگر کوئی کہے نا کہ آپ نے کسی سے کہا جی نماز پڑھ لیں آپ، تو وہ آگے سے کہتے جی مائنڈ یور اون بزنس، ہم کہتے ہائے میرے تو دل پہ ہاتھ پڑ گئے، اس نے میری سب کے سامنے بے عزتی کر دی، اس نے مجھے ایسے کہا، میں تو کبھی بھی کسی کو نہیں کہنے والی. ہیں آپ کبھی بھی کسی کو نہیں کہنے والے؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امام نہیں ہیں، آپ کے لیڈر نہیں ہیں، آپ کے رول ماڈل نہیں ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا؟ سورہ لقمان میں بھی آتا ہے نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وامر بالعرف، کہ معروف کی تم ہدایت کرنا اور صبر کرنا جو اس کے بعد تمہیں اس کی بات پہنچے، صبر کرنا، ایک دم ریئیکشنری نہ ہو جانا، ایک دم نیگیٹو ریئیکشن نہ دینا، اور اپنی فاؤنڈیشن سے ہلنا نہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ کسی نے مجھے یہ کہہ دیا تو اب تو میں یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنے والا. تو سب سے زیادہ جو عزت کا مقام ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ، اور سب سے بڑا صبر بھی انہیں کا تھا. وہ ڈیزرو کرتے تھے نا سب سے زیادہ عزت، لیکن قریش نے کیا کیا ان کے ساتھ، طائف والوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، پر وہ کیا اپنی جگہ سے ہل گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جی یہ یہودی تو مجھے اتنے تانے دیتے ہیں، اور میری پیچھے بیٹھ کے کیا کہتے تھے، رائنا رائنا کہتے تھے. منافق کیا کیا کہتے تھے، کس طریقے سے تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، پلاننگ کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ پہ ان کو کیا کہتے تھے، بس پیر صبر کریں صبر کریں، اور کسی گناہ والے کی اطاعت نہیں کریں، آپ نے صبر کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ سب سے پہلی چیز ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے کیسے صبر کرنا ہے، اور سب سے پہلی چیز صبر کرنے والی کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر جمنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت سے بچنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر پر صبر کرنا ہے، نیگیٹو ریئیکشن کو شو نہیں کرنا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ صبر کریں گے نا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آ جائے گی. یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا، اور اس سے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے، وہ جو اندر کی بے چینی ہے نا وہ ختم ہو جاتی. جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی حکمت سب سے بڑی ہے اور میں نے آپ کو ٹرسٹ کیا ہے، اس دنیا میں جو مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں ان کو ایسے نہیں سمجھ لینا چاہیے جیسے کہ آخرت کا عذاب. آخرت کا عذاب کیا ہوگا، وہ دائمی ہوگا، وہ مصیبت بڑی ہوگی، اس سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہے نا، چونکہ ہر چیز فانی ہے، بندہ بھی فانی ہے، مصیبتیں بھی فانی ہیں، خوشیاں بھی فانی ہیں، جوانی بھی فانی ہے، دولت بھی فانی ہے، ہر چیز یہاں سے ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. جب مجھے پتا ہے کہ میری زندگی نے ختم ہو ہی جانا ہے، ہر چیز نہ، تو میں کسی چیز کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. میرا گول اور میرا فوکس اور میری آنکھیں آخرت پر لگی ہیں. ادھر اللہ سبحانہ وتعالی I can manage somehow, but over there وہاں مجھے بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے. وہاں مجھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے اور مجھے جو ہے نا شوق ہے آپ سے ملنے کا.
آپ دیکھیں نا کہ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں کچھ بھی حالات ہمارے اوپر نیچے ہوتے ہیں. آپ ابھی تک ہم نے کتنی زندگیاں گزاری ہیں, چلیں آپ سب سوچیں, بخار آیا گیا ہے نا, پیسے کی کمی ہوئی پھر پیسہ آ گیا, ہم اب اتنے بڑے کیسے ہوئے ہیں, یعنی ان حالات میں سے نکل کے بچ ہی گئے ہیں نا, تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ نہیں. لیکن ہم مصیبت کے وقت کیا سمجھتے ہیں کہ بس اب میں مر گئی, بس اب تو کچھ نہیں ہونے والا, سارا کچھ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب مصیبت آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے بٹ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. لیکن کیا ہوتا ہے, انسان نکل آتا ہے, چاہے آپ نے جزا فضا کی ہو اور چاہے آپ نے صبر کیا ہو, دونوں حالات جو ہے نا اس میں چیکنگ ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ کتنے پانی میں ہے, اور انسان اس میں سے نکل آتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان حالات میں ہم ٹھہر کر غور فکر کر لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میرے اوپر جو آئی ہے مصیبت اور پریشانی, یہ کس چیز کے لیے آئی ہے, یہ مجھے کیا سکھا رہی ہے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ سکھا رہی ہے. مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میرے بہت قریب ترین, میرا تو اپنا جسم بھی میری مدد نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے, تو مجھے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. بس یہ ٹائم ہے جس وقت میں اس مزے کو چکھ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کی قربت کے. آپ سجدے میں سر رکھتی ہیں, آپ دیکھیں جب مشکل اور مصیبت آتی ہے تو انسان کا رونا کیسا ہوتا ہے, کیسا فریاد کر رہا ہوتا ہے, اور اس رونے کے بعد کتنا سکون ہوتا ہے, اس لمبے سجدے کے بعد کتنی طمانینت ہوتی ہے, دل کیسا مطمئن سا ہو جاتا ہے, ہاں اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نکالے گا مشکل و مصیبت میں سے. کسی کے بندے کے بارے میں بتا, آج کل پتہ ہے عورتوں کو کیا ہوتا ہے, وہ کل ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا برا اور ظالم ترین انسان تھا نا اپنی بیوی کے حق میں, وہ فرعون تھا. اور فرعون جو ہوتا ہے نا وہ بہت اذیت دیتا تھا, جس سے ناراض ہو جاتا تھا اس کو ایسے نہیں مار دیتا تھا کہ کھڑک کر کے ایک دم میں مار دیا, یہ تو پھر مزے کی بات ہی نہیں ہوتی تھی اس کے لیے یہ مزے کی بات ہوتی تھی کہ تکلیف اور اذیت دے کے مارے, کہ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ انا ربکم الاعلی, میں تو سب سے بڑا رب ہوں, تو تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کے اور مجھے چیلنج کرو. تو جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں, تو اس نے ان کی کیل ٹھکوائے. اور آپ سوچیں کہ کتنی کوئی اذیت ہوگی, یعنی ایک عورت جس نے بادشاہی دیکھی اور عیش دیکھی کہ اپنے بالوں کو کنگھی بھی خود نہیں کرنی, وہ جو آپ پیڈیکیور مینیکیور اور یہ جو مساج کراتے ہیں, وہ اس وقت کے ٹائم میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس عورت کے لیے جس کے لیے دنیا کی ہر نعمت تھی, اس نے اس راستے کو چھوڑ کر اور اللہ کے راستے پر جمی, اور پھر اس چیز پر صبر کیا کہ اس نے ہاتھ پیر میں کیل ٹھکوائے. تو کوئی آدمی اس وقت میں اس سے بڑا ٹائرنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایک شوہر ذرا سی ڈانٹ لگا دے یا کوئی چیز نہ دے, کوئی تحفہ نہ دے کسی موقع پر, تو وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا ہسبینڈ جو نا فرعون سے بھی گیا گزرا ہے, اچھی رکھ کے اس کی برائیاں کرتی ہیں اور لڑائیاں کرتی ہیں, تو اس سے برا تو نہیں ہو سکتا. ہر چیز پر صبر کرنا سیکھنا چاہیے, اور اس معاملے کو غور کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد کرے. کہ کسی عورت نے شیخ کے پاس آ کے کہا کہ آج حد ہو گئی کہ میرے ہسبینڈ نے قرآن کی بے ادبی کر دی, اس کو پھینکا. تو شیخ نے اس سے کہا آپ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دعا مانگو, اتنی بڑی دعا مانگو جتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے. حالانکہ وہ عورت کیا سمجھ رہی تھی کہ بس اب اس کے بعد ختم, میں اس کو آدمی کو چھوڑ کے جاتی ہوں کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے ادبی کر دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی اتنی بڑی بے ادبی میں نہیں برداشت کر سکتی. تو شیخ نے کہا صبر کریں اور دعا کریں, اور اس نے ایسا ہی کیا, اور اس کا ہسبینڈ پلٹا اور اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا اطاعت کرنے والا بندہ بن گیا.
تو یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں صبر بہت ضروری ہے، اور صبر کے ساتھ حکمت کی بھی بہت ضرورت ہے. جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنا بڑی دعا ہوگی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اطاعت کا کوئی کام ہوگا، انسان کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا. اور لیکن اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مائیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب نماز دیکھیں، نماز کے ساتھ مدد آتی ہے، اور ہم نماز سے بھاگتے ہیں. یقین کریں کہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. واٹ یہ مصیبت اسی لیے آئی ہوگی کہ آپ نماز پڑھیں. نماز کی طرف بھاگیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ بڑی سے بڑی مشکل، بدر کا میدان، اتنے تھوڑے انسان مسلمان، اور کوئی ہتھیار بھی نہیں. جسٹ امیجن، یہ دماغ کو بات ہی نہیں لگتی کہ بھئی کس لیے آپ آئے ہیں. اگر آپ کے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں تو آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے کس طرح؟ اور اتنے تھوڑے ہیں آپ، اور آپ سے ٹرپل جو ہے نا ان کی تعداد ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جم جائیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کے اوپر اور نماز سے مدد لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں، کیسے روئے تھے، کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیچھے سے پکڑا تھا اور ان کی چادر کو واپس کندھے پہ ڈال کے کہا تھا، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہے گی. سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے کہ نہیں جب مشکل مصیبت آئے گی، یا نمازیں چھوڑ کر اللہ کا مقابلہ کرنا ہے. نعوذ باللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے، اور نماز خود ایک صبر آپ کو سکھاتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ نہ اس میں کھا سکتے ہیں، بڑی نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی اشارہ کر سکتے ہیں. بالکل اپنے دل، دماغ اور اپنی باڈی کو ایک جگہ پہ جما دیتے ہیں، اور آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ دس ٹائم از پیورلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از مائی سیکرٹ میٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ 5-10 منٹ میں نے لگانے ہی ہیں، تو میں کیوں نہ پیورلی اللہ کے لیے لگا دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز میں کھانے کو سوچ رہی ہوں، یا ہانڈی روٹی جو بنانی ہے اس کو سوچ رہی ہوں، یا کہیں میں نے جانا ہے تو وہ سوچ رہی ہوں. میں اپنے دماغ کو بھی ایک نقطے پر فوکس کروں گی. اسی لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ نماز گھر کے وہ دور کونے میں پڑھیں، اندرونی ترین کونا، کیونکہ عورتیں بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں. ان کا دماغ، ان کے کان کھلے رہتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ ان کا دھیان ہوتا ہے. تو ان کو فوکس کرنے کے لیے کہ وہ اپنی نماز تو کم از کم فوکس طریقے، صبر کے ساتھ پڑھیں، اچھے طریقے سے، کیونکہ نماز صبر ہی سکھاتی ہے. تو اب خدا نخواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں امتحان ہونا ہے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے پا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے آسانی سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے؟ صبر سے آ سکتی ہے. اگر آپ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا واسطہ دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی تو میرے رب ہیں، آپ ہی نے تو مجھے پیدا کیا ہے، آپ ہی مجھے اس مشکل میں سے نکالیں. اب میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، عافیت دے. اگر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو ہم جزا فضا کریں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، تو مصیبت چلی جائے گی. یا اس سے بہتر اور خوبصورت یہ چیز ہو کہ انسان خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ربنا افرغ علینا صبرا مانگے کہ اللہ میرے پر صبر کو ڈیل دے، اللہ مجھے حکمت سمجھا دے. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جائیں. وہ چیز کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے، آپ اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی سے روک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ رہے ہیں، یہ سچویشن زیادہ اچھی ہے یا چیخنا چلانا؟ آپ امیجن بھی کر سکتی ہیں اپنے آپ کو کہ جب آپ نے کسی معاملے کو اس طرح ہینڈل کیا کہ آپ چیخیں اور چلائے
اور آپ نے دوسرے معاملے کو ویسی ہی سچویشن تھی لیکن اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ. کون سی چیز زیادہ خوبصورت لگتی ہے کسی دیکھنے والے کو؟ کسی کافر کے بارے میں سوچ لیں. اگر کوئی کافر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ ان دو سچویشنز میں سے ایک سچویشن اس کو کہا جائے کہ چوز کرو گے کون سی تم کو اچھی لگتی ہے، تو وہ یقیناً اسی کو چوز کرے گا اور کہے گا کہ یہ اچھا پروقار طریقہ ہے ایک مصیبت میں سے گزرنے کا، کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ہولڈ آن کرتا ہے. اب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم کو کسی ایسی سچویشن میں ہم پڑیں کہ جس میں ہم اپنے کو بے بس محسوس کریں اور ہمیں لگ پتہ جائے کہ آس پاس کا کوئی بندہ میری مدد کے لیے نہیں ہے، ویسے بھی ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرنے والا ہے، لیکن اس وقت ریئلائزیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو استعینوا بالصبر والصلاح، یہ دو راستے ہیں جس کی وجہ سے مدد ہمارے تک پہنچ سکتی ہے. قال اللہ تعالی انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اب صبر کتنا ہوتا ہے؟ صبر کا تو کوئی حساب کتاب ہوتا ہے نا، یہ ایک سچویشن آتی ہے اور آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے اس میں صبر کرنا ہوتا ہے. ٹائم آپ جتنا بھی کہہ دیں کہ وہ میرے لیے تو بڑا لمبا تھا، ہے لمیٹڈ ہی، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا اجر بغیر حساب. وہ اللہ تعالیٰ حساب کے ساتھ نہیں دے، بغیر حساب کے لیتے جاؤ اجر، لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ جتنا چاہتے ہو. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بے حساب دیا جائے گا، تو یہ ملک الملیک بات کریں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ بات کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں وہ بات کریں، یہ ارحم الراحمین بات کر رہے ہیں کہ جن کو دینا اچھا لگتا ہے. تو جب وہ دیں گے تو پھر تو کوئی، یعنی سبحان اللہ. مزے کی بات یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ آگے حدیث بھی آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. یہ مزے کی بات ہے. اس دن ہم نے فقہ القلوب میں یہ بہت پیاری بات سمجھی کہ کبھی بھی اپنی نیکی کا بدلہ چاہنے کے لیے نیکی مت کریں. جیسے ہم یہ بچوں سے کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو کہ ایگزام بڑا ایزی آئے گا، اور تو یہ سمجھ لینا چاہیے. وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی نا تقدیر لکھی ہوئی جو ہے نا وہ تو آ کر رہے گی. اگر اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا نا کہ آپ کی مدد آنی ہے تو آ کرے گی، لیکن جب آپ نیکی کر رہے ہیں نا تو آپ فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو میں نے پلیز کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضوان مجھے چاہیے. تو یہ جو چیزیں جو راستے میں آئیں گی نا، یہ دنیا بھی جو آپ کو مل رہی ہے وہ تو لکھی ہے، ملے گی آپ کو، لیکن آپ کا فوکس ایک بڑی چیز تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ چیز مفت میں آپ کو ملنی تھی. ڈونٹ فوکس the thing that was there for you for free. Focus the thing that is very expensive and you need that. آپ اس چیز کو فوکس کریں. تو جیسے وہ بچپن میں ہوتا تھا نا، وہ فری اسٹف ملتا ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی، ابھی بھی آپ دکانوں پہ جائیں نا تو جب آپ کوئی کریں تو وہ کہتے ہیں دس از اے گفٹ فرام اس. جب آپ بہت بڑی خریداری کرتے ہیں، آپ سونے کی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ بہت زیادہ ساری چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی رنگ یا کوئی ایسی چیز تحفہ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے کہ آپ نے ہماری دکان سے اتنی چیزیں خریدی ہیں. وہ ایکسٹرا فری اسٹف جو ہوتا ہے ان کے ساتھ. اگر آپ کوئی باکس لیتے ہیں اس کا سیریل کا تو اس میں چھوٹا سا ٹوائے بھی پڑا ہوتا ہے. تو وہ جو ٹوائے ہے وہ فار فری ہے. Don't spend your money to buy that thing. You don't need to spend your money on free stuff. You need to spend your money on the thing which is bigger, which is expensive. اس کے لیے سیو کریں اپنے پیسے کو. ہم اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں، ساری کی ساری نیتیں اس دنیا پہ فوکس کر لیتے ہیں.
بیٹا ڈاکٹر بن جائے، یہ ہو جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، اس لیے صدقہ کر رہی ہوں، اس لیے نماز پڑھ رہی ہوں. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے 5 وقت کی نماز پڑھی پھر بھی یہ دعا نہیں قبول ہوئی. اتنا صدقہ کیا، روزے رکھے اور پھر بھی یہ نہیں ہوا. What? You are spending your hard earned money on free stuff. آپ کے پاس، آپ کو یہ آئیڈیا سمجھ آ رہا ہے کہ فری چیز کے اوپر آپ نے اپنی ساری کی ساری ہارڈ ارنڈ منی نہیں لگانا. آپ نے اس ہارڈ ارنڈ منی کو بگر سٹف کے لیے لگانا ہے. تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے آپ کی رضوان چاہیے، مجھے آپ کا دیدار چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ظاہر ہے اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے اور آپ کو جنت کا شوق ہے، ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات جنت میں ہوئے گی. تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں آپ سے وہ کام کروا لے گا جو جنت میں لے جانے والے ہوگا. آپ کا دنیا بھی آسان ہو جائے گی، فری میں یہ مل جائے گی، اور انشاءاللہ باذن اللہ وہ دعا قبول ہو کر رہے گی جس کی آپ نے تمنا کی ہے. المرء مع من احب. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوتا ہے. تو بغیر حساب کے آپ کو ملے گا، اور یہ فری میں دنیا ملے گی، فری میں ملے گی. دعا آپ بے شک مانگے لیکن اپنی نیکی کا اجر کے طور پر نہیں. دنیا میں دنیا کو اپنی نیکی کے اجر کے طور پر مت مانگے کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیں، اور روزہ میں نے رکھا ہے تو یہ دیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا بڑا آپ کا کرنسی ہے. اس کو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضوان کے لیے استعمال کرنا ہے. اور پھر کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے دنیا میں یہ چیز دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ بہترین دعاؤں میں سے، جامع ترین دعاؤں میں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. حسنہ میں ہر چیز اچھی آ جائے گی آپ کے لیے. تو آج کی کیا ٹائم ہو گیا ہمارا؟ اچھا، آج کی حدیث پڑھ جاتے ہیں کیونکہ حدیث کے بغیر ہمارا پھر کام کمپلیٹ نہیں ہوگا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال. ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. کیوں عنہما؟ کیونکہ عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی اور ابن عمر بھی صحابی، اس لیے ہم ان کے لیے دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما. انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی، المؤمن مومن، الذی وہ جو، یخالط الناس وہ خلط ملط ہو کر رہتا ہے لوگوں میں، یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے. اب خلط ملط کو تو سمجھتی ہے نا، مل جل کر رہنا، ٹھیک ہے. جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، وہ یصبر، اور وہ صبر کرتا ہے، علی اذاہم، ان کی دی ہوئی اذیتوں پر. یعنی definitely when you are going to live with people then they are going to tease you one way or the other. لوگوں کے ساتھ تو تکلیف اور اذیت مل جاتی ہے. اعظم، زیادہ بڑا اجرن، اجر میں ہے، من المؤمنی، اس مومن سے، الذی وہ جو، لا یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہی کوئی نہیں، ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے. تو کس کا اجر بڑا ہے، کس کا عظیم اجر ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور کاٹ نہیں لیتا بات بات کے اوپر کہ یہ تو مجھے اچھی کوئی نہیں لگتی اور یہ مجھے ہر وقت یہ بتاتی ہے تو اس کو میں نے دیکھنا کوئی نہیں، اس کا میں نے فون نہیں اٹھانا، اور یہ جو نا اس کے گھر میں نہیں جانا کوئی نہیں. تو اٹ از بیٹر کہ آئی اسٹے آن مائی فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، جو بھی فورمز ہیں، یوٹیوب دیکھو جی. ورچوئل ورلڈ از بیٹر دین دا ریئل ورلڈ، کیونکہ ادھر تو اپنی مرضی سے ٹک ٹک کیا، بٹن دبایا اور آپ نے جو چیز کو چاہا بلوا لیا، اور دوسرے کو یعنی اس نے تو آپ کا کوئی ایسا انٹریکشن ہوا نہیں کہ کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی.
اور جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے ساتھ تو کبھی کوئی اوپر نیچی بات ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز کا آپ کو کرنے کو کہہ دیتے ہیں، کسی چیز سے روک دیتے ہیں، کوئی مطالبہ کر لیتے ہیں، کوئی زیادتی کر جاتے ہیں، تو پھر ادھر تو آپ کا دل کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہمارے دین کا اور دوسرے ادیان کا فرق یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں جی جنگلوں میں چلے جائیں، لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، شادی بیاہ بھی نہ کریں، کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، اور وہ جنگلوں میں جا کر رہیں اور آپ کو اللہ مل جائے گا۔ اور یہاں ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر رہ کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں، یعنی انسان کو انسانوں کی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے کہا ہے، اور یہی بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر، اور اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اور اس پہ صبر کرتا ہے انسان، تو پھر اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کاٹ کے سب کو رکھ دیں اور سمجھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پارس ہیں، یہ جی نماز پڑھی، نہ کسی سے بات کرنی، تو نہ کسی کو کچھ کہنا، نہ کسی کو، بس یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور بچے بچائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ نیکی اور وہ صبر کا اجر تو مل ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے انسان، بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، ایسے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے جس اجر کا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں۔ چلیں جی، آج تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، کہ یہاں پر جو ہے نا آج ہمارے 10 منٹ پہلے وہ ہو گئے اس میں ویسٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر کا بھی ہمیں اجر دے، آمین۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بہت صبر کرنے والا بنا دے، اور اس صبر میں اب آپ کو پتا ہے کہ صبر کا کیا مطلب ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت سے بچنے پر صبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر صبر، لوگوں کی طرف سے اذیت پر صبر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جمنے کا صبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے خوب 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 صبر کرنے والا بنا دے۔ وجعلنی شکورا، اللہ تعالیٰ مجھے بہت بہت شکر کرنے والا بنا دے۔ ظاہر ہے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھوں گی تو شکر ادا کروں گی نا، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی میں یہ کہوں گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور ہر کام اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت پر میرے اوپر ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور پھر میں ایسے ہم سے کام ہوں کہ وجعلنی فی عینی صغیرہ، میں تو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھوں اپنی نظر میں، مجھے تکبر نہ ہو، میں لوگوں کو کی نیکیوں کو بڑا سمجھوں اور اپنے آپ کو چھوٹی سمجھتی رہوں، ہمبل ہی رہوں۔ وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، لیکن لوگ مجھے بڑا دیکھیں، لوگ میری عزت کریں، اور لوگوں کی نظر میں میرا مقام ہو، لیکن میرے اپنی نظر میں اپنے آپ کو ہمبل ہی دیکھوں۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ میں آپ کو حضرت خباب بن ارد کا واقعہ بھی سناؤں گی، کیونکہ اس وقت اگر آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیں، پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔